نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، وہ شخص جو اللہ رب العزت کا ذکر تنہائی میں کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کو اپنی تنہائیوں میں یاد کرتا ہے۔ اور میرے لیے یہ کہنا مناسب نہیں کہ اللہ اپنی تنہائیوں میں یاد کرتا ہے۔ اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، لیکن اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کوئی بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے اچھی محفل میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر کوئی مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسی طرح اسے یاد کرتا ہوں۔ تو وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ تنہا تھا اپنے حجرے میں، اپنے بند کمرے میں تھا، اپنے رب کو یاد کیا، اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج پیش کرنے لگی، تو میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے آنسوؤں کے بدلے میں قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ اسے نصیب ہوگا، عرش الہی کا سایہ اس شخص کو نصیب ہوگا اس کے آنسوؤں کے بدلے میں۔ علامہ رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ تو اسی لیے جو بندہ اللہ کی یاد میں رونے کا لطف جان جائے تو پھر وہ کبھی زندگی میں ہنسے نہیں، اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا اجر اور صلہ جو رکھا گیا ہے کہ گناہوں کو وہ دھو ڈالتا ہے، اور یہ دل کے اندر کی صفائی اور ستھرائی کا ذریعہ بھی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی کوشش کر لو، رونے کی طرح صورت بنا لیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری علیہ الرحمہ سے ایک مرید نے کہا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ تو علامہ داتا گنج بخش علی ہجویری علیہ الرحمہ نے فرمایا تو پھر اپنے مقدر پر رو لو کہ تم اتنے سنگ دل ہو گئے کہ تمہاری آنکھیں آنسوؤں کا خراج نہیں پیش کرتی، تمہیں رونا نہیں آتا۔ وہ اللہ کی رحمتوں کو اور اس کے کرم نوازیوں کو کیسے سمیٹ پائے گا جس کی آنکھوں میں اللہ کے خوف سے اشک جاری نہیں ہوتے؟ بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے، ماں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور جب بندہ روتا ہے اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اس پر برسنے لگتی ہیں، اور نہ صرف اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو اللہ رب العزت نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک فقیر، ایک درویش تھا، اللہ کا بندہ، اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے دروازے پر آنے والوں کو وہ کھلاتا، وہ ان کو پلاتا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا کرتا، لیکن وہ مال کے اعتبار سے آسودہ نہیں تھا، تنگ دستی کا شکار تھا۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا کہ لوگوں سے وہ ادھار لے کر کے وہ لوگوں کو کھلاتا۔ خیر، چونکہ فقیر کا مزاج ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگ آئیں اس کے دروازے پر تو کچھ کھا پی کر کے جائیں، اسی طرح سے نہ چلے جائیں، یہ فقیروں کا مزاج ہے، وہ ادھار لے کر کے لوگوں کو کھلاتا پلاتا۔ اور جب ادھار چکانے کا وقت آخر آ گیا تو جن لوگوں نے ادھار دیا تھا وہ سارے لوگ تقاضا کرنے کے لیے آ گئے، اس سے ادھار کی وصولی کرنے کے لیے آ گئے، لیکن بابا صاحب کو کیا فکر لاحق ہوئی کہ یہ میرے مہمان ہیں اور میں ان کو کچھ کھلانے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اتنے میں ایک بچہ وہ کچھ سامان بیچ رہا تھا، کوئی کھانے کی چیز بیچ رہا تھا، اس نے گلی سے گزرتے ہوئے آواز لگائی تو خادم کو بابا نے کہا کہ بچے کو بلا کر کے لاؤ۔ بابا نے کہا کہ تم بیچ ہی رہے ہو تو میرے مہمانوں کو کھلا دو۔ بچہ بڑا خوش ہوا کہ مجھے ابھی سارا دن گلیوں اور کوچوں میں گھوم گھوم کر کے یہ سامان بیچنا تھا، اب یہ میرا ایک ہی جگہ سارا سامان بک جائے گا، میرے لیے تو اچھا ہو گیا، میرے لیے تو آسانی ہو گئی،
میں گھر جلدی جا پاؤں گا، میری ماں بھی خوش ہو جائے گی، تو سارا دن ان مہمانوں کو بھوک بھی نہیں لگے گی۔ تو اس نے وہ سارا سامان مہمانوں کو کھلا دیا۔ اس کے بعد کہا بابا پیسے؟ بابا نے کہا کہ ابھی تم بیٹھ جاؤ، جب ان سب کو ملیں گے تو تمہیں بھی مل جائیں گے۔ وہ بچہ بیٹھا رہا، کچھ دیر کے بعد پھر اٹھتا ہے اور کہتا ہے بابا پیسے؟ تو بابا نے پھر کہا کہ جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ پھر بچہ بیٹھا رہا، آدھا گھنٹہ گزر گیا تو کہا بابا جی پیسے؟ بابا نے پھر وہی جواب دیا کہ جب ان کو ملیں گے نا تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ پھر کہا کہ بابا جی پیسے؟ میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، میرے گھر کا چولہا اسی سے جلتا ہے، میں یہ پیسے لے کر کے جاؤں گا تو میری ماں کچھ سامان خرید کے لائے گی اور پھر شام کا ہمارے لیے انتظام کرے گی۔ کہا بیٹا جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ اب بچے کی برداشت سے باہر ہو گیا تو بچے نے رونا شروع کر دیا۔ یتیم بچہ تھا، اس کا سارا آسرا ہی یہی تھا، اس نے ادھر رونا شروع کیا۔ جب بچہ رویا اللہ کی رحمت کو جوش آیا، کوئی مرید نذرانہ لے کر کے آ گیا اور ان بزرگوں کے پاس پہنچا اور اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی پیش کی، اور اس میں اتنے پیسے تھے کہ اس بچے کو بھی دے دیے گئے، اور جتنے لوگ آئے تھے ان سب کے بھی قرض کو ادا کر دیا گیا۔ اور پھر کہا کہ جاؤ اب سب تم اپنے گھروں کو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بابا جی ہم صبح سے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ نذرانہ دینے والا صبح سے نہیں آیا، اب کیسے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ صبح سے تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں آیا تھا، ایک رونے والا آیا تو باقیوں کا کام بھی بن گیا۔ کبھی کبھار کسی ایک شخص کی وجہ سے باقیوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ آج ہم سب مل کر کے توبہ کرتے ہیں کہ مالک اتنے سارے لوگوں میں کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا پیارا ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا دلارا ہوگا، مالک کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا بہت قریبی بندہ ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جس پہ تو اپنی رحمتیں برسائے گا۔ تو مالک اسی کے صدقے میں ہماری خطائیں بھی معاف فرما دے، ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے۔ کوئی ایک رونے والی آنکھ مل گئی تو باقیوں کا بھی کام بن جائے گا۔ میرے مالک ہم سب کی خطائیں معاف فرما دے، ہم سب سے درگزر فرما اور ہم سب کے دلوں کو پاک اور صاف کر دے، ہمارے دلوں کے اندر پاکیزگی پیدا کر دے۔ زندگی کا بہت سارا وقت میں نے اور آپ نے گزار لیا، تیزی کے ساتھ یہ زندگی بیت رہی ہے۔ میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میری زندگی نے کتنی بہاریں کاٹ لی۔ اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا، کوئی 60 سال کا۔ زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ بندہ جب سوچتا ہے کہ میں تو ابھی 40 سال کا ہوا ہوں، ابھی آگے کی زندگی اگر میری 30 سال کی ہونی ہے تو 30 سال تو بہت کافی وقت ہوتا ہے، لیکن وہ اگر پیچھے پلٹ کر کے دیکھے تو 40 سال یوں گزر گئے جیسے چٹکی بجائی جاتی ہے۔ جب چٹکی بجانے کے وقت میں 40 سال گزر گئے محسوس ہوتے ہیں تو پھر جو 30 سال بچے ہیں وہ بھی بس تمہارے گمان میں ہیں۔ ہمیں تو اپنی ایک سانس کا بھی پتہ نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ زندگی اور موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ فجر پڑھی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے کہ نہیں۔ کہا اتنی لمبی امیدیں لگا رکھے ہو؟ کسی نے کہا کہ ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں۔ کسی نے کہا کہ عصر پڑھی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی زیادہ ہے۔ اس پر کسی نے کہا کہ ایک رکعت پڑھی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت پڑھنے کا موقع ملے گا یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب تمہاری اور ہماری منہ کی باتیں ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کا موقع بھی ملے گا یا نہیں۔ پلکیں ابھی جھکائی ہیں، پتہ نہیں اٹھانے کا بھی وقت ملے گا یا نہیں۔ کیا موت ہمارے اتنے قریب نہیں ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ جانے کتنے سارے لوگوں کو جدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے موت کی خبر سنا رہے ہو؟ ابھی تو میں نے اسے سبزی خریدتے ہوئے دیکھا تھا، ابھی تو میں نے اسے کپڑے خریدتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیونکہ جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ تو آئیے
میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ پر لگا دیں۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل یہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج اس کی رحمتیں ہمیں پکار رہی ہیں، آج وہ دن میں 5 وقت ہمیں پکارتا ہے، لیکن ہم اس کی پکار پر لبیک نہیں کہتے۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا میہ تو پھر کس کام کا، کہ جب وقت ہو وقت رہتے ہوئے کسی کے کام آ جاؤ، وقت رہتے ہوئے اپنا آگے کا جو تمہاری آخرت ہے اس کو سنوار لو، ورنہ جب تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر تم افسوس کر کے بھی کچھ نہیں کر سکو گے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔